آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں صدیوں سے مسلمانوں کے لیے دلچسپی کا باعث بھی رہا ہے، فکر کا بھی، اور ایمان کی آزمائش کا محور بھی رہا ہے، المسیح الدجال۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو ماخذات ہیں، خاص طور پر احادیث مبارکہ، وہ اس پراسرار شخصیت کی حقیقت، اس کے ظہور کا زمانہ اور اس کا فتنہ کیسا ہوگا، اس پر کافی تفصیل سے روشنی ڈالتی ہیں۔ جی ہاں۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان معلومات کو ذرا سمجھیں کہ یہ دجال کون ہے، اس کی پہچان کیا بتائی گئی ہے، اس کا فتنہ مطلب کیوں اسے اتنا بڑا کہا جاتا ہے، اور سب سے اہم بات کہ اس سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں کیا رہنمائی دی گئی ہے۔ بالکل، اور یہ موضوع اس لیے بھی آپ دیکھیں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ مستند روایات میں یہ بات آئی ہے کہ انسانی تاریخ میں یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا فتنہ۔ جی، سب سے بڑا۔ یہ اہل ایمان کے لیے ایک زبردست، بہت بڑی آزمائش ثابت ہوگا۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ احادیث کی روشنی میں اس کی شناخت، اس کے دھوکہ دینے کے انداز، اس کا انجام کیا ہوگا، اور وہ طریقے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں اس سے بچنے کے لیے، ان پر بات کریں۔ چلیں، بہت اچھا۔ تو آئیے بالکل بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں۔ یہ لفظ جو ہم سنتے ہیں دجال، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، دجال عربی زبان کا لفظ ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، دجل سے نکلا ہے۔ اس کا بنیادی مطلب ہوتا ہے بہت بڑا دھوکے باز، فریب کار، یا وہ جو حق کو باطل سے چھپا دے، گڈ مٹ کر دے۔ اچھا، دھوکہ دینے والا۔ جی، بہت بڑا دھوکہ دینے والا۔ اور اسے المسیح الدجال بھی کہا جاتا ہے، یعنی جھوٹا مسیحا۔ یہ نام اس لیے ہے کیونکہ وہ آخری زمانے میں آ کر مسیح ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، جبکہ اصل مسیح تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں۔ صحیح۔ اور اسلامی عقائد کے پورے نظام میں دجال کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اسلامی عقیدے میں دجال کا ظہور قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک بہت اہم نشانی ہے۔ بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جی ہاں، بڑی نشانیوں میں سے۔ اسے اکثر فتنہ عظیم یعنی سب سے بڑی آزمائش کہا گیا ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ قرآن کریم میں آپ دیکھیں تو دجال کا نام لے کر براہ راست ذکر نہیں ملتا۔ اچھا، قرآن میں نام نہیں ہے؟ نام نہیں ہے، لیکن اشارے موجود ہیں بعض مفسرین کے نزدیک۔ تاہم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی آمد، اس کی شکل و شباہت، اس کی طاقتیں، اس کے فتنے کی نوعیت، اور پھر آخر میں اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی تفصیلات تواتر کے ساتھ یعنی کثرت سے بیان ہوئی ہیں۔ آپ نے شکل و شباہت کا ذکر کیا، جی۔ تو احادیث میں اس کی جسمانی پہچان کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ مطلب کوئی خاص نشانیاں ہیں جن سے اسے پہچانا جا سکے؟ جی ہاں، بالکل۔ احادیث میں اس کی کئی جسمانی علامات بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جوان آدمی ہوگا۔ جوان ہوگا، جی۔ قوی الجثہ یعنی مضبوط، بھاری جسم والا ہوگا۔ رنگت کے بارے میں آتا ہے کہ سرخ یا گندمی مائل ہوگی، اور بال گھنگرالے ہوں گے۔ ٹھیک۔ لیکن سب سے واضح نشانی جس پر تقریباً تمام روایات متفق ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ کانا ہوگا؟ ایک آنکھ سے؟ جی، ایک آنکھ سے۔ کچھ روایات میں دائیں آنکھ کا ذکر ہے، کچھ میں بائیں کا، لیکن متفقہ بات یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ عیبدار ہوگی۔ حدیث میں تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے پھولا ہوا انگور ہوتا ہے یا ابھری ہوئی ہوگی۔ اوہ، یعنی بالکل واضح عیب نظر آئے گا۔ جی بالکل۔ اور ایک اور انتہائی اہم نشانی جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان 3 حروف لکھے ہوں گے، کاف، فا، را، یعنی کافر لکھا ہوگا۔ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا؟ جی، اس کے ماتھے پر۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس لکھائی کو ہر مومن شخص پڑھ لے گا۔ ہر مومن؟ جی، ہر مومن، چاہے وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ علماء کی اکثریت یعنی جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ یہ حقیقی لکھائی ہوگی، کوئی علامتی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے اسے بالکل واضح کر دے گا۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت ہی واضح نشانیاں ہیں۔ لیکن پھر بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ کیوں کہا گیا؟ اس کا اصل خطرہ، اصل فتنہ کیا ہوگا؟ وہ لوگوں کو کیسے گمراہ کرے گا پھر؟ اصل میں اس کا اصل خطرہ اس کی وہ حیران کن صلاحیتیں اور طاقتیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی آزمائش کے لیے عطا فرمائے گا۔
وہ ان طاقتوں کے ذریعے بظاہر ایسے کام کرے گا جو عام انسانی قدرت سے بالکل باہر ہیں، جنہیں دیکھ کر لوگ دھوکہ کھا جائیں گے۔ اچھا، جیسے کہ؟ مثال کے طور پر احادیث میں آتا ہے کہ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بظاہر بارش برسنے لگے گی، زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اور فصلیں اگائے گی۔ یعنی موسم پر کنٹرول ایک طرح سے۔ جی، بظاہر وہ لوگوں کو وسیع خزانوں اور دولت کا لالچ دے گا، ویران زمینوں سے خزانے نکلوائے گا۔ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ ایک نوجوان کو بلائے گا، اسے آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دے گا، یا اللہ! اور پھر اسے پکارے گا تو وہ ہنستا ہوا اس کی طرف چل پڑے گا، یعنی بظاہر وہ مردے کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے۔ جی، اسی طرح وہ شیطانی مدد سے، جنات کی مدد سے مردوں کی شکلیں بنا کر لوگوں کے سامنے لائے گا، ان سے بات کروائے گا، اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ کی تمثیلیں ہوں گی۔ جنت اور دوزخ بھی؟ جی، لیکن حدیث میں واضح کیا گیا ہے کہ جسے وہ جنت کہے گا وہ در حقیقت آگ ہوگی، اور جسے وہ آگ کہے گا وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی جنت ہوگی۔ الٹا معاملہ ہوگا۔ بالکل الٹا۔ تو آپ دیکھیں، یہ جو طاقتیں ہیں، موسم پر کنٹرول، دولت کی فراوانی، زندگی اور موت کا کھیل، یہ انسان کی بنیادی خواہشات اور خوف کو نشانہ بناتی ہیں، ہے نا؟ بالکل بالکل۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا فریب اتنا طاقتور اور اتنا خطرناک ثابت ہوگا۔ یہ تو واقعی ذہن کو چکرا دینے والی باتیں ہیں۔ اتنی کھلی نشانی، ماتھے پر کافر لکھا ہونا، کانا ہونا، اور دوسری طرف یہ حیران کن طاقتیں، پھر بھی لوگ دھوکہ کھا جائیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہی تو اس آزمائش کی شدت ہے۔ ایمان کی کمزوری، دنیاوی لالچ، علم کی کمی، اللہ پر توکل کا فقدان، یہ چیزیں لوگوں کو اس کے فتنے میں مبتلا کرنے کا سبب بنیں گی۔ اچھا۔ وہ ان طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے پہلے تو خود کو ایک رہنما، ایک مسیحا، شاید نبی کے طور پر پیش کرے گا، اور پھر بالآخر وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے گا، اللہ ہونے کا دعویٰ۔ استغفر اللہ۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی آزمائش ہوگی، کیونکہ یہ براہ راست انسان کے ایمان پر حملہ آور ہوگی۔ جن کا ایمان مضبوط ہوگا، جنہیں اللہ کی صفات کا علم ہوگا، وہ پہچان لیں گے کہ یہ جھوٹا ہے۔ وہ کیسے پہچانیں گے؟ وہ ایسے پہچانیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، وہ کانا نہیں ہے، اسے دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، جبکہ دجال کانا ہوگا، عیبدار ہوگا، اور سب اسے دیکھیں گے۔ یہ فرق واضح ہوگا۔ سمجھ گیا۔ اچھا، اتنا بڑا فتنہ تو یہ کہاں سے شروع ہوگا اور دنیا میں کب تک رہے گا یہ؟ احادیث میں اس کے ظہور کی جگہ مشرق کی جانب بتائی گئی ہے۔ بعض روایات میں خراسان کا علاقہ ہے، جو موجودہ ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا کے کچھ علاقے تھے، یا خاص طور پر ایران کے شہر اصفہان کا نام بھی لیا گیا ہے۔ اصفہان؟ جی، اور ایک بہت تفصیلی حدیث ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی، جس میں ان کے بحری سفر کا قصہ ہے کہ وہ ایک جزیرے پر پہنچے اور وہاں انہیں زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک شخص ملا۔ اچھا؟ جی، جس نے خود کو دجال بتایا اور ان سے آخری زمانے کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ اس شخص تک انہیں جساسہ نامی ایک جانور نے پہنچایا تھا، جو خبریں جمع کرنے والا بتایا گیا۔ تو اس حدیث سے ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ شاید وہ اپنے ظہور سے پہلے کہیں قید ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ جی، جہاں تک اس کی دنیا میں رہنے کی مدت کا سوال ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کل 40 دن رہے گا۔ صرف 40 دن؟ جی، کل 40 دن، لیکن ان دنوں کی طوالت غیر معمولی ہوگی۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ 1 سال؟ جی، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی 37 دن جو ہیں وہ ہمارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اچھا، یعنی کل ملا کر تقریباً 1.25 سال بنتا ہے ہمارے حساب سے؟ جی، تقریباً۔ تو یہ 40 دن، چاہے ان کی لمبائی مختلف ہی کیوں نہ ہو، کیا اس مختصر مدت میں وہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا؟ کیا کوئی جگہ اس سے محفوظ بھی رہے گی؟ وہ بہت تیزی سے سفر کرے گا۔
حدیث میں تشبیہ ہے کہ جیسے ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے اتنی تیزی سے، وہ تقریباً تمام دنیا میں پھرے گا اور لوگوں کو اپنی طرف، اپنے فتنے کی طرف بلائے گا۔ تمام دنیا میں؟ تقریباً تمام دنیا میں، لیکن 2 شہر ایسے ہیں جہاں وہ ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ الحمدللہ۔ ہر راستے پر فرشتے ننگی تلواریں لیے پہرا دے رہے ہوں گے اور اسے داخل ہونے سے روکیں گے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے پیروکاروں کی سب سے بڑی تعداد یہودیوں کی ہوگی۔ ایک روایت میں خاص طور پر اصفہان کے 70,000 یہودیوں کا ذکر ہے جو تیلیسانے یعنی ایک خاص قسم کی چادر اوڑے اس کے پیچھے چلیں گے۔ 70,000؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی۔ اور پھر آخرکار اس عظیم فتنے کا خاتمہ کس طرح ہوگا؟ یہ کیسے ختم ہوگا؟ اس فتنے کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا۔ یہ بات احادیث میں بہت وضاحت سے بیان ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں؟ جی، جب دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا، وہ زمین پر فساد مچا رہا ہوگا، تب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے۔ وہ دمشق یعنی شام کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس فجر کی نماز کے وقت 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے نازل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت مسلمان غالباً امام مہدی کی قیادت میں دجال کے خلاف جنگ کی تیاری میں ہوں گے یا فجر کی نماز کی تیاری میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لشکر کی امامت یا قیادت سنبھالیں گے اور دجال کا تعاقب کریں گے۔ اچھا، وہ اسے ڈھونڈیں گے؟ جی، وہ اس کا پیچھا کریں گے۔ بالآخر وہ اسے فلسطین میں لد لائڈا نامی مقام ہے، اس کے دروازے پر جالیں گے اور وہیں اسے قتل کر دیں گے۔ لد کے مقام پر؟ جی، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں یہ ترتیب سمجھنا بھی اہم ہے جو قیامت کی بڑی نشانیوں کے حوالے سے بیان ہوئی ہے۔ مطلب پہلے چھوٹی نشانیاں ظاہر ہوں گی یا ہو رہی ہیں، جیسے علم کا اٹھ جانا، جہالت، قتل و غارت، بے حیائی، موسیقی کا عام ہونا، عرب کا سرسبز ہونا وغیرہ وغیرہ۔ جی جی۔ پھر بڑی نشانیوں کا سلسلہ شروع ہوگا جس میں امام مہدی کا ظہور ہوگا جو عدل و انصاف قائم کریں گے، مسلمانوں کی قیادت فرمائیں گے۔ انہی کے دور حکومت میں دجال کا خروج ہوگا اور پھر اس کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ ایک ترتیب ہے۔ صحیح صحیح، یہ ترتیب واضح ہو گئی۔ اب جب یہ فتنہ اتنا شدید ہے، اتنا خطرناک ہے، تو یقیناً جیسا آپ نے شروع میں کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے بچنے کے طریقے بھی سکھائے ہوں گے۔ اس سے حفاظت کیسے ممکن ہے؟ جی بالکل، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور رحمت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس فتنے کی سنگینی سے ہمیں خبردار کیا بلکہ اس سے بچاؤ کے لیے عملی تدابیر اور دعائیں بھی سکھائی ہیں۔ چند سب سے اہم طریقے یہ ہیں۔ جی۔ پہلا، سورۃ الکہف کی تلاوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف قرآن مجید کی 18ویں سورت کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے اور ان کی تلاوت کا اہتمام رکھے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بعض روایات میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر آیا ہے۔ پہلی 10 یا آخری 10؟ جی، اور جمعے کے دن اس پوری سورت کی تلاوت کی بھی خاص فضیلت بیان ہوئی ہے جو فتنوں سے حفاظت کا باعث ہے۔ اچھا۔ دوسرا، مسنون دعا کا اہتمام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر نماز میں تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، جن میں مسیح دجال کا فتنہ بھی شامل ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ وہ معروف دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ ہے، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے۔ اس دعا کو اپنی نمازوں کا لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ بہت اہم دعا ہے۔ جی بالکل۔ اور تیسرا اور شاید سب سے بنیادی نقطہ، مضبوط ایمان اور صحیح علم۔
اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر کامل یقین، ایمان میں پختگی اور دین کی صحیح تعلیمات کا علم حاصل کرنا، یہ دجال کے ہر قسم کے دھوکے اور فریب سے بچنے کے لیے اصل ہتھیار ہے۔ جو اللہ کو صحیح معنوں میں پہچانتا ہوگا وہ دجال کے جھوٹے دعووں کو، اس کے شعبدوں کو فوراً سمجھ جائے گا۔ بالکل، یعنی علم اور ایمان یہ بنیاد ہیں۔ یہ بنیاد ہے۔ یہ تو ہوگی وہ تعلیمات جو براہ راست احادیث سے ہمیں ملتی ہیں، لیکن آج کل کے دور میں کبھی کبھی یہ سننے میں آتا ہے کچھ لوگ، کچھ مفکرین وہ دجال کو صرف ایک شخص نہیں سمجھتے بلکہ کسی نظام یا نظریے یا کسی عالمی طاقت کی علامت کے طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے؟ جی ہاں، یہ ایک زاویہ نظر ہے جو بعض جدید مفکرین پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے دجال کوئی ایک فرد نہ ہو، بلکہ یہ مادیت پرستی کا جو غلبہ ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے جو کنٹرول ہے، عالمی میڈیا کے ذریعے جو جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے، اچھا، یا کوئی ایسی تہذیب یا نظام جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کر لوگوں کو روحانیت سے، اللہ سے، سچائی سے دور کر رہا ہو، یہ اس کی علامت ہو۔ یہ ایک علامتی تشریح ہے۔ یعنی ایک سسٹم یا آئیڈیالوجی۔ جی، تاہم یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ علماء کی اکثریت یعنی جمہور علماء وہ احادیث میں جو واضح تفصیلات آئی ہیں، اس کی شکل، اس کا کانا ہونا، ماتھے پر لکھا ہونا، اس کا قتل ہونا، ان کی بنیاد پر یہی موقف رکھتے ہیں کہ دجال ایک حقیقی انسان ہوگا جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، اگرچہ یہ ممکن ہے کہ اس کے فتنے کی نوعیت میں وہ علامتی پہلو بھی شامل ہوں جن کا آپ نے ذکر کیا۔ ٹھیک، یعنی اصل وہ شخص ہی ہوگا لیکن اس کا فتنہ ان چیزوں کو بھی استعمال کرے گا۔ بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ اور اسی سے جڑی ایک اور بات جو اکثر سامنے آتی ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا وغیرہ پر، کہ کہیں کوئی خدا نخواستہ ایک آنکھ والا بچہ پیدا ہوا تو فوراً شور مچ جاتا ہے کہ شاید یہ دجال ہے۔ اس قسم کی افواہوں کے بارے میں کیا کہیں گی؟ دیکھیں، یہ بالکل بے بنیاد، غیر ذمہ دارانہ باتیں اور افواہیں ہیں۔ مستند علماء ہمیشہ ان چیزوں کی سختی سے تردید کرتے آئے ہیں۔ کسی بھی طبی نقص کے ساتھ یا عجیب الخلقت بچے کی پیدائش کو فوراً دجال سے جوڑ دینا یہ سراسر جہالت ہے اور لوگوں میں غیر ضروری خوف و ہراس پھیلانے کے مترادف ہے۔ بالکل۔ دجال کا ظہور قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ وہ اپنے مقررہ وقت پر آئے گا، ان تمام دیگر نشانیوں کے ساتھ جن کا احادیث میں ذکر ہے۔ ان سنسنی خیز افواہوں پر کان دھرنے کے بجائے اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی توجہ دین کی بنیادی تعلیمات پر مرکوز رکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ بہت اہم نکتہ ہے، یعنی افواہوں پر نہیں، اصل علم پر توجہ دینی چاہیے۔ جی بالکل۔ بہت خوب۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں دجال کے معنی سمجھے، اس کی پہچان کی علامات دیکھیں، اس کے فتنے کی اصل نوعیت کیا ہے، اس کی طاقتیں کیسی ہوں گی، دنیا میں وہ کتنے عرصے رہے گا، کہاں کہاں جا سکے گا، کہاں نہیں جا سکے گا، اس کا انجام کیسے ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، اور سب سے اہم اس عظیم آزمائش سے بچاؤ کے 90 طریقے کیا ہیں۔ بالکل، خلاصہ کلام یہی ہے کہ دجال کا فتنہ بلا شبہ ایک بہت بڑی، شاید سب سے بڑی آزمائش ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس سے بچاؤ کے ذرائع بھی بتا دیے ہیں۔ ان میں علم ہے، مضبوط ایمان ہے، سورۃ الکہف کی تلاوت ہے، مسنون دعا کا اہتمام ہے، یہ سب ہمارے لیے ہتھیار ہیں۔ جی۔ آخر میں ایک نکتہ جو شاید غور طلب ہے وہ یہ کہ دجال کا فتنہ جہاں مستقبل میں آنے والے ایک مخصوص شخص کی صورت میں ظاہر ہوگا، وہیں یہ ہمیں ہر دور میں موجود باطل قوتوں، جھوٹ، فریب اور حق و سچ کو چھپانے یا مسخ کرنے کی کوششوں سے بھی خبردار کرتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ جی، آج ہم معلومات اور میڈیا کے ایک ایسے سیلاب میں جی رہے ہیں جہاں سچ اور جھوٹ، اصلی اور نقلی میں تمیز کرنا پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو گیا ہے نا؟ بالکل، بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو ایسے میں یہ سوال ہم سب کے لیے اہم ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت اور سچائی کو پرکھنے کی اپنی صلاحیت کو کیسے اتنا مضبوط بنا سکتے ہیں کہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے دجالی فریب اور گمراہیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔